روس کی بیشتر آبادی شہری علاقوں میں رہتی ہے، مگر دیہات میں آج بھی وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو زمین سے گہرا تعلق رکھتے ہیں اور روایتی انداز میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ روس کے دیہات عموماً قدرتی حسن سے بھرپور ہوتے ہیں۔ لمبے اور گھنے جنگلات، صاف شفاف دریا اور کھیتوں کی لمبی قطاریں روسی دیہاتوں کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ موسم سرما میں برف باری اور موسم گرما میں سبزہ زار ان دیہات کو مزید دلکش بنا دیتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت کھیتی باڑی سے وابستہ ہے اور وہ اپنی ضروریات کا زیادہ تر حصہ خود ہی پورا کرتے ہیں۔ روسی دیہات میں زیادہ تر مکانات لکڑی کے بنے ہوتے ہیں، جنہیں ایذبا کہا جاتا ہے۔ ایذبا لکڑی کی دیواروں، چھتوں اور ہاتھ سے تراشے گئے نقش و نگار کے ساتھ منفرد دیہاتی طرز کی عکاسی کرتا ہے۔ ان گھروں کے دروازے، کھڑکیاں اور چھتیں اکثر خوبصورت اور رنگ برنگ نقشوں سے مزین ہوتی ہیں۔ روسی دیہات میں لوگ زیادہ تر زراعت، مال مویشی پالنے اور اپنے گھروں میں مختلف قسم کی چیزیں بنانے میں مصروف رہتے ہیں۔ یہاں کی زندگی آرام دہ، پرسکون اور لوگ اپنی روایت کے مطابق تہوار اور تقریبات مناتے ہیں۔ روسی دیہات میں لوگ زیادہ تر اپنے کھیتوں میں پیدا ہونے والی سبزیوں، پھلوں اور اناج پر انحصار کرتے ہیں۔ روٹی، سبزیاں، مکھن، دہی اور گوشت کا عام استعمال ہوتا ہے۔ دیہات میں لوگ سال بھر مختلف روایتی تہوار مناتے ہیں، جن میں رقص، گیت اور قدیم رسومات شامل ہیں۔ دیہاتی لوگ اپنے تہواروں میں خاص قسم کے لباس پہنتے ہیں اور لوگ موسیقی کا اہتمام کرتے ہیں۔ روسی دیہات میں ہمسایوں کا تعلق کافی مضبوط ہوتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ خاص مواقع پر دیہاتی لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جمع ہوتے ہیں اور مشترکہ طور پر مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ روسی دیہی زندگی میں روزمرہ کے کاموں کا آغاز علی الصبح ہو جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر کسان یا مویشی پالنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی زندگی صبح کے وقت کھیتوں اور فارم پر کام کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ موسم کے مطابق کھیتی باڑی کا کام مختلف ہوتا ہے۔ مثلا موسم بہار میں بیج بونے کا کام، گرمیوں میں فصلوں کی نگہداشت اور موسم سرما میں برف ہٹانا شامل ہوتا ہے۔ مال مویشی پالنے والے کسانوں کے لیے دن کا آغاز جانوروں کی دیکھ بھال سے ہوتا ہے۔ مویشی پالنے میں گائیں، بکریاں، بھیڑ اور مرغیاں شامل ہیں۔ جانوروں کا دودھ دونا، انہیں کھانا کھلانا، ان کی صفائی روزمرہ کے کاموں میں شامل ہے۔ اس کام میں پورا خاندان حصہ لیتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرتے ہیں۔ روس کے دیہات میں تعلیم کا نظام اکثر بنیادی سطح پر ہوتا ہے۔ دیہات میں کچھ اسکول موجود ہوتے ہیں جہاں بچے بنیادی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن اکثر اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں قریبی شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ دیہاتی زندگی میں علم حاصل کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچے اچھی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ دیہاتوں میں علم اور ہنر کو دیہی زندگی کا ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ بزرگ اپنے تجربات اور روایتی علم کو نئی نسل میں منتقل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھیتی باڑی کے اصول، جانوروں کی دیکھ بھال اور مختلف موسمی حالات کا سامنا کرنے کے طریقے نوجوانوں کو سکھائے جاتے ہیں۔ اس علم کی بنیاد پر لوگ اپنے روزمرہ کے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں اور قدرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ روسی دیہات کے مکانات عموماً سادہ مگر پائیدار ہوتے ہیں۔ روایتی گھروں میں لکڑی کے دروازے اور کھڑکیاں ہوتی ہیں اور فرنیچر بھی زیادہ تر لکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ گھر کے اندرونی ماحول میں دیہاتی خوشبو اور سادگی محسوس کی جا سکتی ہے۔ کچن اکثر گھر کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے جہاں پورا خاندان اکٹھا ہوتا ہے اور کھانا کھاتے ہیں۔ گھروں میں ایک خاص جگہ چولہے کے لیے مخصوص ہوتی ہے، جسے روس میں پیکا کہا جاتا ہے۔ یہ چولہا پورے گھر کو گرم رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سردیوں میں یہ جگہ بہت اہم ہوتی ہے۔ روسی دیہات میں موسم کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ سردیوں کا موسم کافی لمبا اور سخت ہوتا ہے، جس میں درجہ حرارت کافی نیچے جا سکتا ہے۔ برف باری عام ہوتی ہے اور راستے بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دیہاتی زندگی میں کئی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس موسم میں لوگ زیادہ تر گھروں میں وقت گزارتے ہیں اور کچھ خاص کاموں جیسے کہ مٹی کے برتن بنانا یا کپڑے بنانا اس میں بزی رہتے ہیں۔ گرمیوں کا موسم دیہاتی لوگوں کے لیے خوشیوں بھرا ہوتا ہے۔ یہ موسم کھیتی باڑی کے لیے سب سے بہترین موسم ہوتا ہے۔ لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، سبزیاں اور پھلوں کی کاشت کرتے ہیں اور قدرت کے حسن کا لطف اٹھاتے ہیں۔
دیہات میں لوگ اپنی روایات اور اقدار کا احترام کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ دیہات کے لوگ کم خرچ، زیادہ مطمئن ہوتے ہیں اور وہ جدید دنیا کی تیز رفتار زندگی سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ روسی دیہاتی زندگی میں ایک خاص صبر اور برداشت پایا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ قدرت کے قوانین کا احترام کرتے ہیں اور قدرتی وسائل کا استعمال ذمہ داری سے کرتے ہیں۔ روسی دیہاتوں میں مذہبی عقائد کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ زیادہ تر دیہاتی لوگ آرتھوڈوکس مسیحیت پر یقین رکھتے ہیں اور دیہاتوں میں گرجا گھر بنے ہوتے ہیں جہاں لوگ عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ گرجا گھر دیہات کا روحانی مرکز مانا جاتا ہے اور یہاں سال بھر مختلف مذہبی تقریبات منعقد ہوتی ہیں۔ عید، کرسمس، ایسٹر اور دیگر مذہبی تہوار دیہات کے لوگوں کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ان مواقع پر لوگ خصوصی لباس پہنتے ہیں اور روایتی کھانے بناتے ہیں۔ دیہاتوں میں مذہبی عقائد کی پاسداری لوگوں کے دلوں میں سکون اور ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ دیہاتوں میں لوگوں کا آپس میں مضبوط تعلق ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے میں کبھی نہیں جھجکتے۔ شادی، بیاہ، جنازے اور دیگر تقریبات میں پورا گاؤں شریک ہوتا ہے۔ اگر کوئی مشکل میں ہو تو دوسرے لوگ فوراً اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ دیہاتی زندگی میں اجتماعی کاموں کا اصول بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس سے دیہات میں ہم آہنگی اور بھائی چارے کی فضا قائم رہتی ہے۔ روسی دیہات میں لوگ مختلف قسم کے ہنر سیکھتے ہیں جن میں کپڑے بنانا، لکڑی کے کام اور روایتی رقص اور موسیقی شامل ہے۔ دیہاتی لوگ اپنے ہنر کو روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ روسی دیہات میں بلوزا جیسے رقص بھی مشہور ہیں جنہیں مختلف تہواروں پر پیش کیا جاتا ہے۔ دیہاتی لوگ اپنی خوشیوں کا اظہار گیتوں اور رقص کے ذریعے کرتے ہیں جو ان کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ روسی دیہی زندگی ایک منفرد ثقافتی اور قدرتی طرز زندگی کی عکاس ہے جو سادگی، صبر اور قدرت کے احترام پر مبنی ہے۔ دیہات کے لوگ اپنی روایات سے جڑے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانے کے لیے سادگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا طرز معاشرت، رسم و رواج اور ماحول دوست طرز زندگی ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے کم خرچ اور کم وسائل میں بھی خوش رہنے کا فن سیکھا جا سکتا ہے۔ پلیز سبسکرائب our چینل۔